اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ واللہ خیر وابقیٰ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس رب کریم نے انسان میں بہت عجیب و غریب نعمت رکھی ہے، وہ ہے لطیف ربانی قلب۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ انسان 5 نہیں 10 اجزاء کا مجموعہ ہے۔ 5 تو مٹی، آگ، ہوا، پانی اور ان کے ملنے سے نفس بنا، 5 تو یہ ہیں، لیکن 5 لطائف ربانی ہر پیدا ہونے والے انسان کے سینے میں موجود ہوتے ہیں: قلب، روح، سری، خفی، اخفی۔ اب یہ الگ بات کہ وہ انہیں سنبھال سکتا ہے یا نہیں، ضائع کرتا ہے یا ان میں اور قوت پیدا کرتا ہے، اسی بات کا مکلف ہے۔ اور اللہ ایسے کریم ہے کہ کوئی کفر میں بھی چلا جائے، موت آنے سے پہلے یہ استعداد سلب نہیں فرماتے۔ کافر و مشرک ہو، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے تو پھر زندہ ہو جاتے۔ جیسے سونے میں ہزاروں کھوٹ مل جائیں، اسے زمین میں دفن کر دو، اسے مٹی میں دفن کر دو، اسے کہیں ملا دو، پھر اسے چرخ دو تو سونا سونا ہی ہوگا، پھر تازہ ہو جائے گا۔ تو کافر بھی توبہ کرے تو یہ لطائف زندہ ہو جاتے۔ ان کی زندگی کی دلیل کیا ہے؟ بندے کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ ایک تو دعویٰ ہوتا ہے
ہم دعویٰ تو کر لیتے ہیں میرے اتنے منازل اتنے مقامات، دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے لطائف میں بھی جان ہے کہ نہیں، بنیاد بھی ہے کہ نہیں۔ عمارت کا تو میں دعویٰ کرتا ہوں میری 10 منزل ہے، اس کی کوئی بنیاد بھی ہے یا ہوا میں ہے؟ بدترین لوگ تھے فرعون اور اس کی قوم۔ اللہ کریم نے ان کا نتیجہ قیامت کا اس دنیا میں بتا دیا، قرآن میں نازل فرمایا یکدم قومہ واوردہم النار، اپنی قوم کی قیادت کرتا ہوا انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ برزخ میں ان کا کیا حال ہے؟ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام ان پر جہنم کی تازہ آگ بھیجی جاتی۔ آج کل تو کچھ لوگوں کو برزخ کے عذاب و ثواب سے بھی انکار ہے نا، یہ ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ تمام متقدمین علماء اس پہ متفق ہیں۔ اور جب قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ برزخ میں ان پر روز صبح شام تازی جہنم کی آگ بھیجی جاتی ہے تو اس کا انکار تو کفر ہوگا۔ ہمارا یہ عہد عجیب عہد ہے، کوئی برائی شروع کر دو کوئی بندہ دلیل نہیں پوچھتا، کوئی رسم ایجاد کر دو ساتھ مل جائے، نیکی کی بات کرو ہر بندہ دلیل پوچھتا۔ یہ اس عہد کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ یہ لطائف ربانی جو ہیں ان میں کیا استعداد ہے؟ اس قصے میں قرآن کریم بتاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جتنے انہوں نے لاٹھیاں گیلیاں رسے سانپ بنائے ہوئے تھے وہ سارے کو نگل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ لاٹھی تھی وہی، نہ اس کا حجم بڑھا نہ کوئی کم ہوا نہ کوئی وہی تھی۔ تو جادوگر توبہ کر گئے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جادوگروں کو یہ سمجھ آئی کہ جادو کا توڑ یہ ہوتا ہے کہ جادو کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو پھر اگر جادو موسیٰ علیہ السلام ختم کر دیتے تو لوگوں کو لاٹھیاں وہ گیلیاں وہ رسیاں پھر وہی نظر آتی، جادو کا اثر ختم ہو جاتا، لیکن وہ تو سرے سے نابود ہو گئی، وہ لاٹھی کھا گئی اژدہا بن کر، اور پھر جب انہوں نے پکڑی تو لاٹھی اتنی تھی تو جادوگروں نے کہا یہ جادو نہیں یہ معجزہ ہے۔ وہ جانتے تھے نا جادو کو، تو انہوں نے توبہ کر لی، خوش نصیب تھے۔ اب بدترین قوم میں سے بدترین لوگوں میں سے تھے، لیکن اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، توبہ کر کے اللہ نے اسی وقت قبول کر لیا۔ لیکن ان کی توبہ کا انداز کیا تھا؟ القی السحرۃ سجدا، وہ سجدے میں گر گئے۔ بار الہ ہم نے ظلم کیا، تیرے نبی کے مقابل آئے، عمر جادو میں ضائع کر، ہمیں معاف کر۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لایا، مان لیا رب کو۔ اب ماننا کیا ہوتا ہے؟ ماننا وہ ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ لطائف میں جان آ جائے، دل زندہ ہو جائے۔ فرعون بھڑک اٹھا، بڑا ناراض ہوا کہ ان پر تو ہمارا سارا مدار تھا، یہی کلمہ پڑھ کے تو ہمارے پلے کیا رہا۔ قال آمنت لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے۔ تو سیاسی آدمی تھا نا،
بادشاہ جو تھا، سیاستدانوں کے بڑے بہانے اور چالیں ہوتی ہیں، وہ کہنے لگا اب سمجھا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تم اندر سے موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، یہ تمہارا استاد ہے، اسی نے تم کو جادو سکھایا۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، پبلک کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیسی بات نکالی۔ اب پتہ چلا کہ یہ تم تو ایک ہی ہو، یہ تمہارے استاد ہیں، یہ بھی جادوگر ہیں، تم نے انہی سے جادو سیکھا تو انہی سے ملنا تھا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارا ایک طرف کا بازو دوسری طرف کی ٹانگ کاٹ دوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا دوسرا پاؤں کاٹ دوں گا۔ وَلَيُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تم سب کو کھجوروں کے ساتھ سولی دے دوں گا، لٹکا دوں گا پھانسی پہ۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم میں سے کون سخت عذاب دیتا ہے اور خود باقی رہتا ہے، دوسرے کو فنا کر دیتا ہے۔ وہ سولی اس طرح نہیں دیتے جیسے آج مجرموں کو پھانسی دیتے ہیں، یہ تو لمحے میں مر جاتا ہے، وہ باندھ کر درخت سے لٹکا دیتے، سسک کر بندہ 2 دن 3 دن 4 دن بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر لٹکتا ہوا مرتا رہتا۔ جادوگروں نے جواب دیا قالوا لن نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، انہوں نے کہا کہ اب تیری باتیں ہم پر اثر نہیں کرتی، تجھے ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، تیری باتوں کی کیا ضرورت، جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دلائل دیکھ لیے پھر تیری باتوں میں کیا جان رہے گی، ہمیں تیری باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہمیں جس نے پیدا کیا اس کی عظمت کی دلیل ہم نے دیکھ لی۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے، کوئی عذاب، کوئی سختی، کوئی تشدد جو تجھ سے ہو، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن یاد رکھ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا اختیار وقتی اور عارضی ہے، اس دنیاوی زندگی میں تو دکھ دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے وقتی طور پر، بازو کاٹ دے گا، پاؤں کاٹ دے گا، ہاتھ کاٹ دے گا، پھانسی دے دے گا، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ انا آمنا بربنا، ہم نے تو اپنے پروردگار کو مانا ہے بھائی، تیرا اختیار تو یہاں تک ہے، کل تجھے موت آئے گی تیرا اختیار بھی ختم ہو جائے، ہم نے تو اس کو مانا ہے جو موت و حیات کا بھی خالق ہے، ہمارا بھی پروردگار ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اس زندگی میں بھی موت بھی دے گا، آگے پھر زندگی ہے، اور ہم نے اس لیے مانا ہے لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا، ہم نے بڑی برائیاں کی، ہم نے بڑے جرم کیے، زندگی تباہ کر دی، لیکن ہم نے اسے مان لیا ہے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے گا، وہ بڑا کریم، ہم ہی معروم تھے، وہ بہت کریم ہے، اور خاص کر اس برائی کی ہم بڑی توبہ کرتے ہیں، ما اکرہتنا علیہ من السحر، تو نے جو ہمیں پکڑ کر جادو ہم سے کرایا، اس کے نبی کے سامنے کھڑا کر دیا، یہ بہت بڑا ظلم تھا، ہم اس سے خاص طور پر توبہ کرتے، تو ہمیں مجبور کر کے لایا، ہم تیرے حکم کے تابع اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے، یہ بہت بڑا جرم، زندگی گناہوں سے بھری ہے، لیکن یہ ایک گناہ ان سب پر بھاری ہے۔ پھر آگے اسے واعظ کرتے ہیں، موت کے کنارے کھڑے ہیں،
میدان میں آنے تک جادوگر تھے. اژدہا بنانے سے پہلے ان کی موسیٰ علیہ السلام سے اتنی بات ہوئی احتراماً. وہ جادوگاری سمجھتے تھے، لیکن سمجھتے تھے جادوگر بہت بڑا ہے جس نے فرعون کو مصیبت ڈال دی. تو احتراماً انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ پہلے اپنا عصا ڈالیں گے یا ہمیں اجازت ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ادب ہی انہیں توبہ کی طرف لے گیا، اللہ کو قبول. تو فرمایا اگر کافر بھی نبی کا ادب کرتا ہے تو ایمان نصیب ہو جاتا ہے، مومن ادب کرے تو کیا کچھ پالے. تو اس بارگاہ میں ادب ہی ادب ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہی ایک سبب نظر آتا ہے کہ انہوں نے ادب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم کرو، بس یہ بات. اگلی بات کسی نے انہیں نہیں بتائی کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن اب وہ فرعون کو واعظ کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں انہ من یات ربہ مجرما فإن لہ جہنم. فرعون تو بھی توبہ کر لے، اس لیے کہ اللہ کے پاس جو گناہ لے کے جرم لے کے آتا ہے اس کے لیے جہنم بھڑک رہا ہے، بڑا سخت ہے دوزخ. لا یموت فیہا ولا یحیا، اس میں موت تو آئے گی نہیں، زندگی کا بھی کوئی تصور نہیں، جینے کا بھی کوئی، زندگی کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی. آگ ہی آگ، کھانے کو آگ، پینے کو آگ، اوڑھنے کو آگ، بچھانے کو آگ، لباس آگ کے، کھانا آگ، پینا آگ، گرم پانی، سخت آگ، ہر طرف. زندگی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، آئے گی موت بھی نہیں. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اب ایمان کی شرح بھی بتا، قد عمل الصالحات. ایمان صرف دعویٰ نہیں ہے، ایمان نام ہے نیک اعمال کا. وہ یار یہ تو عالم ہو گئے، پوری فقہ انہیں یاد ہو گئی، پوری تفسیر یاد ہو گئی، اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ جو ایمان کے ساتھ آیا اور جس نے نیک کام کی. ایمان کیا ہے؟ عمل صالح کا نام ہے. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بڑے بلند درجات ہوں گے، بہت بلند مقامات ہوں گے. جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے خوبصورت باغ جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور جو شخص بھی پاک ہو کر پاکیزگی اختیار کر کے دنیا سے جائے گا، یہی اس کا انعام ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا عجیب چیز ہے لطیفہ قلب کی. جب انہوں نے توبہ کی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، تو علوم نبوت ان کے دل میں بھر گئے. انہیں کسی نے زبانی بتایا نہیں، پڑھایا نہیں. قرآن کریم کوئی نہیں بتاتا کہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی. وہ تو فرعون ان کے گلے پڑ گیا. انہوں نے کہا ٹھہر جا یار، تیری خدائی چند روز کی ہے، ہم اس پروردگار کے پاس جا رہے ہیں جس کی خدائی ہمیشہ ہے. تو مر کے خود پھنس جائے گا، اور تو مرے گا تو دیکھ آگے جہنم ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، جنت ہے. وہ سارا نقشہ انہوں نے دوزخ جنت کا کھینچ دیا، گویا وہ ایسے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں.
یعنی لطیفہ قلب جب زندہ ہوتا ہے تو شیخ کے علوم اس میں آ جاتے ہیں. یہ دلیل ہوتی ہے کہ میرا لطیفہ زندہ ہو گیا. تو بھائی یہ تو بیچارے جادوگر تھے. موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ وہ کریم ہے. لوگ تلواریں لے کر محمد رسول اللہ کے مقابلے میں نکلے. بدر میں قیدی ہوئے، احد میں آئے لڑے. حضرت خالد سیف اللہ دوبارہ جو حملہ احد میں ہوا اور جس میں مسلمان شہید ہوئے اور حضور زخمی ہوئے، اس کا سرغنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے خالد سیف اللہ بنا دی. 128 جنگوں میں شرکت کی اور ہر لڑائی فتح کی. ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو زخموں سے خالی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، میں نے آپ نے ان کا نام نہیں رکھا. تو اللہ کتنا کریم ہے. یہ ہمارے لطائف روشن کیوں نہیں ہوتے؟ میاں یہاں پک کرنا پڑتا ہے، عارضی یاری نہیں ہوتی. یقین محکم نصیب ہو تب جا کر لطائف روشن ہوتے. انہوں نے جب مانا تو مان لیا. پھر یہ بات درمیان میں نہیں آتی کہ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں کہے جو اس کی مرضی ہے کہے، ہم اپنی زندگی کے ہم ذمہ دار ہیں، فلاں تو نہیں ہے. اور یہ رب کریم نے ترتیب بنا دی ہے. انسانی زندگی کی ایک ترتیب ہے. خاک میں ملا ہوا ہے، خوراک بنتا ہے، والدین کا جزو بدن بنتا ہے، پھر ملنے سے پھر ایک نطفے کی شکل، پھر خون کی پھٹکی، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر اس میں ہڈیاں، پھر ان پہ کھال چڑھتی ہے، پھر بچہ بنتا ہے، پھر اس کے کھانے کا انتظام. خون پیتا ہے. خون تو حرام ہے، اس کی غذا تو ماں کا خون ہی ہے. وہ کیسا کریم ہے کہ اسے منہ سے غذا نہیں دیتا، حرام نہیں کھلاتا، اس کے پیٹ میں نالی لگا دیتا. خود دنیا میں آ کر حرام کھاتا رہے، وہ اسے ماں کے پیٹ میں حرام نہیں کھلاتا. خود آ جائے دنیا میں، پھر رشوت لے، چوری کرے، ڈاکے کرے، حرام کھائے، اس کی مرضی. وہ ایسا کریم ہے کہ ماں کے پیٹ میں نالی لگا دیتا ہے کہ خون اس کے منہ میں نہ جائے، حرام نہ کھائے. پھر بچہ ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر لوٹ کر بچپن میں آ جاتا ہے، لڑتا جھگڑتا قبر میں چلا جاتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. جو نظام رب العالمین نے دل کا بنایا ہے اس میں بڑھاپا نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے. وہ جوان تر ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اس کا ماحول جنت کا سا ہے. جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا. لطیفہ قلب ہے اس دل میں. یہ جو پمپنگ مشین ہے، اب تو سائنس بھی اسے مانتی ہے اور اسے انگریزی میں سیٹل ہارٹ کہتے ہیں. یہ جب طے کر لیتا ہے، بندہ چن لیتا ہے کہ مجھے اس سے برکات حاصل کرنی ہے، تو پھر اسے یکسو ہونا چاہیے. کم از کم ان جادوگروں جتنی تو یکسوئی کر لے.
ہم درمیان میں رہتے ہیں بھی نہیں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں فلاں، وہ لوگوں کو چھوڑو یار، تمہارا معاملہ اپنا ہے، تمہیں اعتراض ہے تو چھوڑ دو، نہیں ہے تو جم جاؤ۔ یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے نا۔ ساتھی مجھے تلقین کرتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ کل بھی ایک کہہ رہا تھا، میں نے کہا بابا مجھے معاف کرو، مجھے ہدایت کرتے ہیں کہ آپ کچھ کریں، میں نے کہا تم ذکر باقاعدگی سے کرتے ہو، جی نہیں وقت نہیں ملتا، تو پھر میں کیا کروں گا، تمہاری جگہ میں کرتا ہوں۔ عجیب بات، آج وقت نہیں ملتا، کل تمہیں کوئی کرنے نہیں دے گا۔ آج تمہارے پاس فرصت نہیں ہے، کل وہ فرمائیں گے اب ہم تمہیں فرصت دیتے نہیں ہیں۔ سارے کام ہوتے ہیں، 4 وقت کھانا کھاتے ہو، ناشتے کرتے ہو، چائے پیتے ہو، آدھا گھنٹہ صبح آدھا گھنٹہ شام ذکر کے لیے نہیں نکال سکتے۔ گپیں لگا لیتے ہو، ٹی وی دیکھ لیتے ہو، فلمیں دیکھ لیتے ہو، سارے دنیا کے کام کر لیتے ہو، یہ کیا مشکل ہے؟ 15 منٹ نماز کے لیے نہیں ملتے، باقی سارے کام ہو جاتے۔ کچھ نمازیں رہ جاتی ہیں، اس لیے رہ جاتی ہیں کہ تمہارے دل ایمان نہیں لائے۔ زبان پر ایمان ہے، دل میں نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد منکشف ہوگا۔ دل میں ہوتا تمہیں اللہ کے حضور کھڑا کر دے۔ تمہاری یہ جرأت ہے کہ تم ایک دفتر سے 15 منٹ غیر حاضری نہیں کر سکتے، بارگاہ الہی کے لیے کیسے کہتے ہو میرے پاس وقت نہیں ہے؟ تم ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے وقت نہیں ہے، اس کا نام لینے کی فرصت نہیں ہے؟ یہ جب روشن ہوتا ہے، روشن خلوص سے ہوتا ہے، زور لگانے سے نہیں۔ یہ جو ہم زور لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ تو ایک ظاہری ایکسرسائز ہے، اصل قوت اس کی یقین ہے۔ جادوگروں نے کوئی لطائف کیے تھے، علوم نبوت سے سینہ بھر گیا، انہیں بتایا ہی کسی نے یہ لطائف کہاں ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ یقین اس درجے کا تھا کہ علوم نبوت سینے میں آ گئے۔ یہ جب روشن ہوتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے، پھر وہ روشنی روح تک جاتی۔ روح سیراب ہوتا ہے، دوسرا لطیفہ بھڑکنے لگتا ہے، توجہ اللہ نصیب ہو، خلوص ہو، یقین محکم ہو۔ گڑا تب بیٹھتا ہے نا جب بھر جائے، برتن بھر جائے، خالی برتن سے تو کچھ نہیں نکلتا۔ جب وہ لبریز ہو کر بیٹھتا ہے تو بات آگے چلی جاتی ہے، سرگوشیوں تک، سری راز کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تعلق ہوتا ہے نا، ایک سے ساری تعلق ہے، جہاں مل گیا السلام علیکم وعلیکم السلام، ایک سے اس سے زیادہ ہے، جہاں مل گیا جپھی ڈال لی، اگلا ہے ایک اس سے بھی زیادہ، جہاں مل گیا کہا یار ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ، الگ بیٹھ کر باتیں کریں گے، لوگوں سے ہٹ جاؤ۔ یہ سری ہے، پوشیدہ تعلق بڑھ گیا نا، السلام علیکم سے جپھی تک گیا، لطیفہ روح ہو گیا، روح سے سری تک گیا۔ جب سری مکمل ہوتا ہے، بھرتا ہے، تو بات خفی تک چلی جائے، اور پوشیدہ، اور اندر کی بات، اپنی دل کی باتیں، دل کے حال، دکھ سکھ بانٹنے پڑتے ہیں، خفی، جو گھر والوں سے بھی باتیں چھپائی ہوئی تھیں،
بیوی بچوں سے چھپائی ہوئی تھیں، اندر کے دکھ تھے، وہ پھر اس دوست سے بانٹے جاتے ہیں، یار یہ بھی بات ہے، یہ بھی خفی ہو۔ جب وہ بھی قوت پاتا ہے تو پھر اخفا پہ چلا جائے، اور پوشیدہ تر رہا، اور پوشیدہ، سب سے گہری بات اخفا۔ یہ قلب پر آدم علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں، برکات آتی ہیں، پہلے آسمان سے آتی ہیں۔ روح پر حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، دو ہستیوں کے انوارات آتے ہیں۔ روح لطیف ہے، روح پر جو انوار آتے ہیں یہ ان کا مقام جو دوسرے آسمان پر ہے، وہاں سے انبیاء کے، اولیاء کے مقامات متعدد ہیں اور مختلف ہیں، ہر شعبے کا ہر مقام سے تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام کے انوارات زرد رنگ کے ہوتے ہیں، ان کا رنگ سنہری ہوتا ہے، اس میں سرخی ملی ہوئی ہوتی ہے، سرخی مائل سنہری۔ سری پر موسیٰ علیہ السلام کے انوار آتے ہیں، تیسرے آسمان سے آتے ہیں، ان کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ بات جب خفی تک پہنچتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے انوارات آتے ہیں، ان کا نیلا رنگ ہوتا ہے۔ اخفا، سب سے گہری بات، دور اندر کی باتیں، اس کے سرتاج ہے محمد الرسول۔ اب کوئی کہاں جائے، دل کو لے کر کہاں جائے گا؟ تو سب سے بڑا شفا خانہ بارگاہ رسالت بنائی ہے، سب سے بڑی روشنی، سب سے بڑا نور، تمام علوم کے خزانے وہی ہیں۔ پانچویں آسمان سے انوارات آتے ہیں، گنبد خضراء کے رنگ کے ہوتے ہیں، سبز۔ یہ پانچوں زندہ ہو جائیں، ان میں جان پڑ جائے، تب جا کر نفس پر زد پڑتی ہے، یہ اتنا سخت جان ہے۔ یہ جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نفس مسخر ہو جائے، کیسے ہو جائے؟ ساری عمر نفس کی غلامی کرتے، بہانے کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ کچھ کو نفس وہاں لے جاتا ہے کہ چھوڑو یار یہ ملا کی باتیں ہیں، کہاں ہے آخرت، کون پوچھے گا، جو ملتا ہے کہاں۔ یہ پانچ لطائف روشن ہوں تو پھر زد پڑتی ہے نفس پر، پھر وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے۔ جب نفس بات مان جائے تو پھر سلطان الاذکار جسم کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، ہر ذرے سے اللہ نکلتی ہے۔ 10 کھرب تو سیل ہیں نا، ایک انسانی وجود میں 10 کھرب سیل ہیں، لیکن سیل بھی واحد چیز نہیں ہے، آگے سیل میں ایک جہان ہے، سیل کے اندر ایک جہان آباد ہے، گویا 10 کھرب جہان آباد ہیں ایک وجود میں، ان سب میں سے پھر اللہ کی صدا آتی ہے۔ وہ ایک سانس میں پتنی کتنی دفعہ اللہ کا مبارک نام لے لیتا، وہ حساب اللہ ہی جانے۔ یہ سب میں ترتیب ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے۔ جب یہ ہر ذرہ اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تو پھر اس درجے پر پہنچتا ہے کہ اسے رابطہ کرایا جائے۔ شیخ کامل توجہ کرتا ہے تو وہ دل کے انوارات اٹھا کر عرش اعلیٰ سے جا ملاتا ہے، اسے رابطہ کرتا ہے۔ 50,000 سال کی راہ ہے،
حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کسی کو صرف مراقبہ احدیت کرا دے تو پھر کوئی جاہل ہی ہے جو اس سے اور کسی کرامت کی توقع رکھے، اس سے بڑی کوئی کرامت 50,000 سال کی راہ ہے اور ایک اللہ سے طے کرا دی۔ اللہ اپنے بندوں سے رابطہ فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا، انہوں نے نومولود بچہ دریا میں پھینک دیا، پھر ماں تھی، خود اللہ کریم بتاتے ہیں گھبرا گئی، عنقریب تھا کہ شور مچا دیتی، ربطنا علی قلبہا، ہم نے ان کے دل پر رابطہ کیا، انہیں حوصلہ قائم ہو، وہ تو اللہ نے کر لیا۔ اصحاب کہف کے بارے آتا ہے کہ آبادی چھوڑ کر غار میں آ گئے، نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا، نہ بستر، نہ چارپائی، نہ کریں گے کیا؟ جب گھبرائے تو ربطنا، ہم نے ان سے رابطہ کیا، جم گئے۔ تو رب کا رابطہ تو اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے، بندہ جب کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، ہر ایک کا رابطہ مختلف ہے، جتنا اس میں اس کا خلوص ہے اتنی اسے توجہ نصیب ہوتی ہے، اتنا مضبوط۔ رابطہ مضبوط ہو جائے تو پھر روح کے لیے سفر کی راہ بن جاتی ہے، پھر ایک توجہ سے روح احدیت پہ چلی جاتی ہے۔ احدیت عرش عظیم کا دروازہ ہے، 50,000 سال کی راہ ہے زمین سے، وہ بھی فرشتوں کے لیے۔ فرشتوں کے بارے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ 50,000 سال طے کر کے وہاں پہنچتے ہیں، ایک لمحے میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن فاصلہ اتنا ہے کہ 50,000 یہ صفت ملکوتی آ جاتی ہے روح میں، وہ فرشتوں کی طرح آنے وحد میں وہاں پہنچ، تب پتہ چلتا ہے، وہاں جا کے کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ۔ اب پتہ جو توحید کا مزہ وہاں آتا ہے، جو توحید کی حقیقت وہاں منکشف ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہوتی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو واحد لا شریک، کوئی تیرے جیسا نہیں، نہ ذات میں نہ صفات۔ شیخ کامل ہو تو اسے اوپر لے جاتا ہے، معیت میں قدم رکھتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ میرا پروردگار تو ہر لمحے میرے ساتھ ہے، میں ہی بھولا ہوا تھا۔ وہ کیا مصرع تھا کسی کا، تم ہمیں بھول گئے ہم تم کو نہیں بھولے۔ بندہ بھلا دیتا ہے، مالک نہیں بھلاتا۔ وہاں جا کر سمجھ آتی ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا رب ہر آن میرے ساتھ۔ اقربیت نصیب ہوتی ہے، اگلا قدم ہے۔ وہاں جا کر بھید کھلتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہاں بیٹھ کر ماننا اور بات ہے، وہاں جا کر ماننا کچھ اور بات ہے۔ سب مانتے ہیں نا، یہاں بھی قرآن کی آیت ہے، اللہ فرق کا حکم ہے، ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن یہاں کا ماننا اور ہے، وہاں کا ماننا اور ہے۔ ہم سب مانتے ہیں نا کہ وزیر اعظم ہے ہمارا، قابل عزت ہے، یہاں کا ماننا اور ہے۔ کسی کو وزیر اعظم کے دفتر لے جاؤ، وہاں کا ماننا اور ہے، سامنے ہو تو پھر جو ماننا ہے وہ اور ہے، جو یہاں مانتے ہیں یہ اور ہے۔ اقربیت سے اگر نوازا جائے تو پھر محبت پیدا ہوتی، قرب ہو تو محبت ہو۔ بعد میں کون سی محبت ہے؟ دوری کس محبت کا نام ہے؟ وہ محبت ہوتی ہے قرب ہو،
تعلق ہو، دیکھا ایک بندے کو ہم جانتے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، تو محبت کہاں سے آئے گی؟ اسے جب قرب نصیب ہوا تو جو محبت تب پیدا ہوتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں ہوتی، پھر دائرہ محبت میں قدم رکھتا۔ یار یہ بڑے مزے کی بات ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا، لوگ ہم سے تو چھوٹتا نہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے، سرشار ہو جاتا ہے محبت الہی سے۔ اگلا قدم ہوتا ہے کہ وہ ساری انڈیل لیتے ہیں اپنے اوپر، بدن کا ذرہ ذرہ اس سے سرشار، والاول والآخر والظاہر والباطن۔ پھر دیکھتا ہے اس پہ جہاں منکشف ہو جاتا ہے، النجم والشجر یسجدان، پھر دیکھتا ہے ہر ذرہ اس کی بارگاہ میں سر بسجود، ایک میں نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ حکم بجا لانے سے انکار نہیں کر سکتا، سب پر اس کی حکومت سلطنت حکم جاری ہے۔ پھر نگاہ بڑھتی ہے تو کل من علیہا فان، یہ سب تو گئے، ان سب کو جانا ہے، کچھ باقی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان، کچھ نہیں بچے گا۔ دیکھتا ہے اس منظر کو، کس طرح جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، حتیٰ کہ خود بھی گم ہو جائے۔ یا اللہ تو یہ قائم کیسے تھے؟ پھر نظر آتا ہے یہ اللہ کے قائم رکھنے سے قائم تھے۔ یبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، انہیں اللہ نے رکھا ہوا تھا قائم، یہ خود اپنی قوت سے قائم نہیں تھے۔ اکثر اوقات اقربیت پر بھی یہ قوت ہو جاتی ہے کہ اسے برزخ منکشف ہو جائے، تو حضرات کرا دیتے ہیں سیر کعبہ، پھر بارگاہ رسالت بنائی۔ اور کبھی اگر یہ جلدی جلدی مشاہدات شروع ہو جائیں، مراقبات ہو جائیں، تو فنا بقا پہ کرا دیتے۔ لیکن یہ دیکھ لو میرے بھائی، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز کا الگ مزہ ہے، اور ہر چیز کی ضرورت ہے، اور ہر چیز کی اہمیت ہے، اور یہ بنیاد ہے۔ لوگوں کو بڑی غلطیاں لگیں، اہل اللہ بیچارے، چونکہ اس فن کے لوگ ملتے نہیں ہیں، بڑا کمیاب چیز ہے۔ وَقَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ یہ میرے شکر گزار بندے بڑے کم ہوتے، یہ عام نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، ملتے نہیں۔ تو لوگ تڑپتے ترستے دنیا سے چلے جاتے، پھر کسی کو فنا بقا ہو گئی تو اس نے کہا میں نے سلوک مکمل کر لیا، یہ دھوکہ لگا، حالانکہ یہ صرف بنیاد ہے، ابجد ہے، جیسے کسی نے اللہ بے یہ تک یاد کر لیا، بنیاد ہے جیسے عمارت کی بنیاد بھر لی گئی، آگے بڑا کام ہے۔ تو میرے بھائی، فرصت ہے، زندگی ہے، ہم دنیا میں حلال کمانے کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں بال بچہ پالنے کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں والدین کی خدمت کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں قومی خدمات کے مکلف ہیں، ہم دنیا میں بین الاقوامی سطح پر امن قائم رکھنے کے مکلف ہیں، مسلمان ہیں۔ یہ سارا کرنے کے ساتھ ہمیں یہ سب کرنا ہے۔
یہ بھی کرنا ہے، اور جب یہ دنیا کا کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو وہ اس میں ترقی کا سبب بنتا ہے، رکتا نہیں ہے، دنیا اسے روکتی نہیں ہے اگر وہ شریعت کے مطابق، خلاف شریعت ہوگی تو پھر روکے گی۔ تو مجھے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، جب تک دم میں دم ہے میں ذکر میں باقاعدگی کرتا ہوں، بخار ہو، بیماری ہو، کچھ ہو، مجھے بچے پکڑ کر لاتے ہیں وہاں تک، مائک تک، کمپیوٹر تک، مجھے اللہ توفیق دیتا ہے، میں ذکر ضرور کراتا ہوں۔ آپ مجھے تلقین نہیں کیا کریں کہ آپ کچھ کریں، آپ اپنے لیے آپ کرو یار، کم از کم اتنا تو کر لو جتنا ان جادوگروں نے کر لیا۔ بیچارے تو اس لمحے سے پہلے تو کافر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے، لیکن جب ایمان لائے تو مزہ آ گیا ایمان لانے سے، جب مانا تو پھر مان لیا۔ آپ لوگ درمیان میں رہتے ہو، ماننے کو بھی دل کرتا ہے، نہ ماننے کو، یہ کوئی بات ہے بھائی؟ ماننے کا مزہ تو تب ہے کہ شیخ کے علوم سینے میں در آئے۔ یہ ہم نے بیان، یہ تفسیر، یہ حدیث کہاں سے سیکھی؟ کسی استاد سے نہیں پڑھا الحمدللہ، ان جادوگروں کی طرح شیخ کے سینے سے چرائی ہے۔ آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہے بھائی، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ کس لیے آئے وہ دنیا میں؟ بچے پیدا کرنے تو جانور بھی کر لیتے، مکان بنانے چڑیا بھی گھونسلہ بنا لیتی، کیا کہیں آپ کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ زندگی ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو مکھی سے لے کر ہاتھی تک ساری مخلوق، جانور بھی جی رہے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں، چارہ بھی کھاتے ہیں، خوراک بھی تلاش کر لیتے ہیں، گھونسلہ وغیرہ بھی کھو بنا لیتے ہیں۔ انسانی زندگی کو تو یہ ہے کہ دنیا بھی ساتھ رہے اور دنیا میں رہ کر بارگاہ الہی میں جیتا ہو۔ نبی علیہ السلام کا کمال کیا تھا؟ دنیا کے مصروف ترین ہستی، سیاسیات بھی تھیں، حکومت و سلطنت بھی تھی، ازواج مطہرات بھی تھیں، ننہال کے رشتے، دودھیال کے رشتے، سسرال کے رشتے، سارے عرب میں پھیلے ہوئے تھے، رشتہ دار ہی رشتہ دار، دشمنی بھی تھی، دوستیاں بھی تھیں، تجارت بھی کی حضور نے، بکریاں بھی چرائیں، اور ایک عالم کو خدا سے آشنا بھی کی۔ تو ہم یقین کریں، ایمان لائیں تو وہ برکات نبوت آئے نا بھائی، ہم دنیا کا بھی کریں اور اللہ کے بھی ہو کر رہے ہیں۔ میں یہی کر سکتا ہوں، اللہ سب آپ کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین
اللهم ايد الاسلام والمسلمین فانك على كل شيء قدیر۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر اور ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہمارے لطائف منور، ہمیں توفیق عطا کر، دنیا میں بھی تیری اطاعت کریں، دین کی نعمتیں بھی نصیب ہوں۔ بار الہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کی خلاصی فرما۔ اللہ کریم دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں سلامتی عطا فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔